السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور تاجدار کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا، اور جس کے لیے نور عطا کیا جائے گا وہ نار سے نہیں ہوگا، یعنی جہنم سے نہیں ہوگا۔ تو جتنا نور جمع کرنا ہے آج وقت ہے، درود پڑھ کر کے نور جمع کیا جا سکتا ہے، اور اسی نور کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت میں ہم کو پہچانیں گے۔ اس لیے ایک اور حدیث پاک میں ذکر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے حوض کوثر پر کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانوں گا۔ یہ پہچان ہے ہماری بارگاہ مصطفیٰ میں، درود ہمارا سرٹیفکیٹ ہے کہ جتنا ہم درود پڑھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہچان اور نسبت ہماری مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا وقت ملے اتنا پڑھے، وقت نہ ملے تو وقت نکال کر پڑھے۔ یقین کرے جتنے وظائف آپ پڑھتے ہیں تمام وظیفوں میں وظیفہ اعظم درود پاک ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ جتنے وظیفے ہیں وہ سب مخلوق پڑھتی ہے، جتنے وظیفے ہیں وہ سب مخلوق پڑھتی ہے، اور درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو خدا پڑھتا ہے اپنی شان سے۔ اب بتاؤ کون سا وظیفہ بڑا ہوا؟ وہ آج ہمارے پاس ہے، بس ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کی اہمیت ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اس کی ویلیو نہیں سمجھ پا رہے کہ کتنا عظیم کتنا بڑا تحفہ ہمارے پاس ہے۔ جب چاہے ہم پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں، وضو ہے یا نہیں ہے پڑھا جا سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو کی حالت میں پڑھا جائے، مگر وضو نہ ہو تو پھر ناگاہ نہ کرے، زبان پر درود کو جاری رکھے۔ اتنی گنجائش درود میں رکھی گئی ہے، اس کے لیے مقام فکس نہیں کیا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح و شام ہر وقت پڑھ سکتے ہو، اور جتنا چاہو نور جمع کرو، اور جتنا چاہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کو اپنی مضبوط کر لو۔ رب کریم ہم سب کو درود کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ محبت سے جھوم کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقریر تو آپ سن چکے ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، میں پھر بولنا شروع کروں گا تو پھر اور وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں کسی عنوان پر گفتگو اس وقت کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ آپ کو کھانا بھی کھانا ہے، لنگر بھی کھانا ہے، تو 11ویں شریف ہے، اس نسبت سے ہم جمع ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی پیغام ان کی جانب سے جو ہم مریدوں کو ملا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ پھر سنیے، 11ویں شریف ہے، مبارک دن ہے،
اس نسبت سے سب جمع ہے. تو حضور غوث پاک کا کچھ حکم، ان کے جانب سے پیغام، میں وسیلہ ہوں بیچ میں. مریدوں کو جو وہ پیغام دیا کرتے تھے اور وہ پیغام جو مریدوں تک پہنچنا چاہیے تھا یا جو نہیں پہنچ پایا یا پہنچا تو صحیح مگر مریدین اس کو سمجھ نہیں پائے، اس کو سمجھانے کی تھوڑی سی کوشش میں کروں گا. رب کریم سے دعا ہے کہ رب مجھے سمجھانے کی اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال جنگلوں میں گزارے، کسی بشر کو نہیں دیکھا. 25 سال کسی بشر کو نہیں دیکھا، کسی سے ملاقات نہیں. اپنا تزکیہ کرنے کے لیے، باطن کو صاف کرنے کے لیے، قلب کو صاف کرنے کے لیے، احساسات کو ختم کرنے کے لیے، دل میں ابھرنے والے جذبات کو ختم کرنے کے لیے، رشتے کے ہوتے ہیں، دنیا کے ہوتے ہیں، دنیا کی ہرس ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پھر رشتہ داری ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ محبت ہوتی ہے، پھر لوگوں سے میل ملاپ، پھر اس کے ساتھ بہت ساری خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں دل میں پیدا ہوتی ہے. ان تمام کو ختم کرنے کے لیے اور صرف دل میں اگر کوئی رہے تو خدا، صرف خدا، اس کے سوا کچھ نہ رہے، حتیٰ کہ جنت اور جہنم بھی نہ رہے، یہ خواہش بھی ختم. جنت کی بھی خواہش نہیں. اولیاء کرام اسی لیے بڑی محنت کرتے ہیں. ایمان کے درجے ہوتے الگ الگ. کچھ لوگ اس درجے پر ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، بظاہر کہتے ہیں مگر ہے نہیں. یہ ایک ایمان کا درجہ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی بات کریں گے. پھر ایک ایمان کا درجہ یہ بھی ہے کہ جنت کی خواہش ہوتی ہے، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس درجے میں رہنے والے جد و جہد کرتے ہیں جنت میں جانے کی، جہنم سے بچنے کی. اس کے نیچے درجے والے زبان سے تو کہتے ہیں، خواہش تو رکھتے ہیں، مگر وہ نیت مضبوط نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایمان مضبوط نہیں ہوتا، وہ نیچے کا درجہ ہے. تو وہ خواہش بھی نہیں رکھتے ایک طرح سے، کچھ بھی ہو دیکھا جائے. اس وقت آپ کو ایسے لوگ بہت ملیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. یا پھر ان کا اتنا ایمان نہیں آخرت پر، اس میں وہ کمزور پڑ گئے اپنے عمل کے اعتبار سے. ان کو لگتا ہے بخشے جائیں گے، ان کو لگتا ہے معمولی چیز ہے، کیا ہوگا دیکھیں گے، اللہ غفور الرحیم ہے. مگر وہ یہ بھول گئے کہ اللہ جبار بھی ہے، اللہ جلیل بھی ہے. اگر وہ جمیل ہے تو جلیل بھی ہے، اگر وہ غفار ہے تو جبار بھی ہے. دونوں چیز ہونی چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ والے جو اتنا ڈرتے تھے ان کو اللہ کی شان رحیمی پر بھروسہ نہیں تھا، شان کریم پر اعتماد نہیں تھا، یا ان سے زیادہ ہم نے حاصل کر لیا. ایسا ہے کیا کہ نہیں، خواجہ غریب نواز کو اتنا بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پر، اس لیے بہت گریہ وزاری کی، خوف خدا دل میں پیدا کر دیا اور عبادات اور ریاضت کے ذریعے رب کو منانے لگے. اور ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارا رب تو ایسے ہی مان جائے گا، کچھ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. وہ غفور الرحیم ہے. تو وہ غفور الرحیم ہے تو سب کے لیے ہے، اور وہ جبار بھی ہے تو سب کے لیے ہے. مگر وہ ایمان کا درجہ ان کا الگ ہے، ہمارا الگ ہے. اور پھر میں غریب نواز کی کیا مثال دوں. غریب نواز سرکار اور حضور غوث پاک سرکار تو اس سے بھی بلند ہے. وہ تو جد و جہد جنت اور جہنم کے لیے بھی نہیں کرتے، نہ جہنم سے بچنا نہ جنت میں جانا، یہ بھی خواہش نہیں. ان کی تو صرف ایک ہی خواہش ہے
خدا کا قرب مل جائے اور اس کی رضا حاصل ہو جائے. یہ الگ ایمان کا درجہ ہے، اور یہ ہمارے درمیان آتے ہیں، رہتے ہیں، بستے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو اسی راستے پر چلانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی خواہش چھوڑ دے. حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں پانی ایک ہاتھ میں آگ لے کر کے دوڑتے ہوئے نکلی. وجہ یہ ہوئی کہ قرآن کی تلاوت فرما رہی تھی. قرآن کی تلاوت میں جب آیت مبارکہ آئی اس میں جنت کا ذکر آیا کہ جنت ایسی ہے، جنت میں نہریں ہے، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں. دل مائل ہوا، دل اس طرف مائل. میں بتا رہا ہوں ایمان کا درجہ ان کا، یہ اس درجے پر بھی نہیں ہے، اور ہم تو اور بھی نیچے آ گئے. ہم تو وہ بیچ والے درجے پر بھی نہیں آئے، اور یہ اونچے والے درجے پر ہے. تو حضرت رابعہ جب جنت کا ذکر قرآن میں پڑھ رہی تھی تو دل مائل ہوا، واہ کیا جنت ہوگی، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد سے زیادہ میٹھی، اور نہریں عطا کی جائے گی، بڑے بڑے محلات عطا کیے جائیں گے، ہر محل کے آس پاس سے نہریں بہتی ہوگی. یہ جب جنت کا ذکر سنا تو دل مائل ہوا. دل مائل ہوا تو آواز آئی غیب سے، رابعہ ہم کو چھوڑ کر کے جنت کی طرف متوجہ ہو گئی، ہم سے توجہ ہٹا کر کے جنت کی طرف کر لی، جنت نے متاثر کر دیا تمہیں. بس یہ صدمہ لگا، روتی ہوئی اٹھی، ایک ہاتھ میں پانی لیا، ایک ہاتھ میں آگ لی اور دوڑتی رہی. ایک بزرگ ملے، راستے میں پوچھتے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھانے اور اس آگ سے جنت کو جلانے. کیوں؟ تاکہ یہ دونوں خواہش ختم ہو جائے، نہ جہنم سے بچنے کی تمنا رہے نہ جنت میں جانے کی آرزو رہے. دونوں کو ختم کر دو، جہنم کی آگ کو بجھا دو تاکہ لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت نہ کرے اور جنت کے لالچ میں بھی عبادت نہ کرے. یہ بھی نہ ہو، کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے. یہ درجہ ہے ایمان کا. تو غریب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلوں میں احساسات ختم کرنے کے لیے اور پھر یہ بھی احساس ختم کرنے کے لیے، یہ جذبات اور یہ تمناؤں کو ختم کر دیا کہ عبادت جنت اور جہنم کے مابین نہ ہو کہ اس کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے نہیں. عبادت اگر ہو، ریاضت ہو، مجاہدہ ہو تو صرف اللہ کا قرب پانے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. یہ وقت گزار کر کے 25 سال کے بعد بغداد میں تشریف لائے. بغداد میں جب تشریف لائے تو دیکھا ہر طرف گناہوں کا ماحول، ہر طرف فتنہ انگیزی، ہر طرف دھوکے بازی. لوگ اس زمانے میں بھی غوث پاک نے دیکھا کہ لوگ طریقت کے نام پہ لوگوں کو لوٹتے تھے، شریعت سے ہٹ کر کے تعلیم دیتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کی، بڑے بڑے علماء بھی چاپلوسی کرتے تھے، ان کے دربار پر جا کے کھڑے ہو کے سائل بنتے تھے، منگتے بنتے تھے. انانیت سب پر سوار تھی، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، چھوٹا کوئی تھا ہی نہیں. تو ایسے گناہوں بھرے ماحول میں اسلامی قدریں پامال ہو چکی تھی، لا دینیت عام ہو چکی تھی. جو آج دیکھ رہے ہیں ہم وہ سب کچھ اس زمانے میں تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اسلام ختم ہو جائے گا. اس لیے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں جب راستے سے گزر رہا تھا تو راستے میں ایک بوڑھا شخص مجھے نظر آیا. تو اس بوڑھے شخص نے مجھے آواز دی، میں اس کے قریب گیا تو اس بوڑھے شخص نے مجھ سے کہا، اے محی الدین مجھے سہارا دو، محی الدین مجھے سہارا دو. میں نے ہاتھ دیا، اس کو کھڑا کیا. جب میں نے اس کو ہاتھ دیا تو وہ تندرست ہو گیا، اس کا ضعف چلا گیا، کمزوری چلی گئی، بڑھاپا چلا گیا، وہ جوان کی طرح کھڑا ہوا. تو پھر میں نے پوچھا کہ تم ہو کون؟ تو وہ ضعیف کہتا ہے، جو لباس بشری میں تھا، انسان کی شکل میں تھا، وہ ضعیف شخص جو ابھی توانا ہو گیا، وہ کہتا ہے محی الدین میں تمہارا دین ہوں.
میں تمہارا دین ہوں، تمہارے رسول کا دین ہوں، مگر میں کمزور ہو چکا تھا، تم نے مجھے سہارا دیا اور کھڑا کر دیا۔ اسلام کی یہ کرامت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ کرامت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ حضور غوث پاک نے اتنی محنت کی ہے دین کو کھڑا کرنے کے لیے، اور یہ بشارت کہ حضور غوث پاک دین کو زندہ کریں گے پہلے کے بزرگوں نے دی ہے، پہلے کے بزرگوں نے یہ بشارتیں دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں عبد القادر نام کا ایک شخص پیدا ہوگا جو نبی کے دین کو زندہ کرے گا۔ یہ بشارت حضرت علی نے بھی دی ہے کہ میری آل میں ایک عبد القادر ہوگا، جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا لقب غوث اعظم ہوگا، جو محبوبیت کا مقام پائے گا، ولایت میں بڑا منصب پائے گا، اور اس کے ذریعے سے ہمارا دین زندہ ہوگا۔ یہ بشارتیں دی ہے، تو یہ کرامت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ایسے ماحول میں آپ تشریف لائے جنگل سے، ذرا سوچئے کتنا اپوزٹ ہے۔ ایک جنگل جس میں کچھ نہیں، وہ اور خدا، باقی کچھ نہیں، بس صبح و شام عبادات، ریاضات، تسبیحات، ذکر و اذکار۔ اب ایک سال حضور غوث پاک نے بغیر کھائے پیے گزارا ہے، کیا روحانی طاقت ہوگی، ذرا سوچ کر دیکھیے اندر سے۔ اچھا یہ بھی مت سمجھنا کہ یہ صرف کمایا ہے، یہ کمایا تو ہے بعد میں، مگر حضور غوث پاک کو یہ روحانی فیضان پہلے ہی سے عطا کیا گیا ہے۔ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ روحانی طاقت میرے جسم بننے کے بعد نہیں آئی، بلکہ پہلے ہی سے اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ آپ کے قول میں ہے یہ، آپ کے اشعار میں آپ نے یہ کہا، پہلے ہی سے عطا فرمائی، اور پہلے ہی سے میری روح کو اور روحانیت کو پاکیزہ کر دیا تھا، پہلے ہی سے پاکیزہ کر دیا تھا، میں نے نہیں کیا بعد میں۔ اتنا ہونے کے باوجود پہلے سے آپ کی روحانیت پاکیزہ ہے، مطہر ہے، پھر بھی کتنے 25 سال جنگلوں میں گزارے روحانیت کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ تاکہ مریدین کو تعلیم ملے۔ مصفہ تھی، پاکیزہ تھی روح، پہلے سے پاکیزہ تھی۔ جو کہتے تھے وہ بچپن میں ہو جاتا تھا، یہ روحانی طاقت ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتا۔ جو کہہ دے وہ ہو جائے، یہ بچپن کے عالم میں تھا ان کے ساتھ، تو روح پہلے سے پاکیزہ تھی، مگر وقت گزارا 25 سال جنگلوں میں۔ کیوں؟ تاکہ مریدین کو تربیت حاصل کرے، تربیت ہو، ان کی ٹریننگ ہو، ان کے لیے ایک آئیڈیل بن جائے، ایک نمونہ تیار ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ اب ذرا سوچئے ایسے ماحول سے، ایک مثال دیتا ہوں، آسان ہو جائے گی آپ کو سمجھنے کے لیے کہ ماحول بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت بھی یہاں لائٹس بند کر دی جائے، دروازے بند کر دیا جائے، پورا اندھیرا کر دیا جائے، 1 گھنٹے تک ہم اندھیرے میں بیٹھے رہے، اور اس کے بعد اچانک روشنی کر دی جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اچانک روشنی کر دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے؟ تو آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے، آنکھیں کھلتی ہے جلدی نہیں؟ تو ماحول سڈنلی اگر بدل جائے، اندھیرے سے روشنی ہو جائے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیے اندھیرے سے روشنی، اب یہاں ایک اچھے ماحول سے برے ماحول میں آنا ہے۔ یہاں تو پھر بھی اچھا تھا، اندھیرے سے روشنی اچھی ہے نا؟ بولیے، اندھیرے سے روشنی پھر بھی اچھی ہے، مگر یہاں تو کیا تھا؟ یہاں اچھے ماحول سے، پاکیزہ ماحول، جہاں کوئی نہیں، حضور غوث پاک ہے اور ان کا رب ہے، وہاں سے نکل کے اس ماحول میں آنا تھا۔ اور ایسا فتنہ برا ماحول دنیا کا، ایسے لادینیت، اسلام کی قدریں پامال ہو چکی تھی، اسلام نام کو نہیں بچا تھا، کوئی عظمت، کوئی اہمیت نہیں۔ یہ جب حالات دیکھے تو حضور غوث پاک نے پھر دوبارہ ارادہ کیا کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، اور پلٹ گئے، پلٹ کر کے بغداد سے باہر نکلنے لگے۔ غیب سے آواز آئی، عبد القادر تمہیں بغداد میں رکنا ہے۔ جو آواز ہمیشہ آتی تھی نا، بچپن میں بھی آتی تھی، جب آپ بیل کی دم پکڑ کر کے ہلاتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی، عبد القادر
تمہیں اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. پھر آپ دوڑ کے چلے جاتے تھے. وہ آواز آئی جو ہمیشہ رہنمائی کرتی تھی, اور اس آواز نے آپ کی رہنمائی کی اور کہا کہ تمہیں بغداد ٹھہرنا ہوگا, لوگوں کی تربیت کرنی ہوگی, لوگوں کو دین پہنچانا ہے, ان کی اصلاح کرنی ہے, ان کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے, تم کو ٹھہرنا ہوگا. حضور غوث پاک نے پھر اپنی مرضی کو درکنار رکھا, اپنی خواہش کو الگ رکھا اور پرائرٹی دی خدا کی مرضی کو. کہا جب تیری مرضی ہے تو پھر میں یہاں رہنا پسند کرتا ہوں, ورنہ وہ رہنا نہیں چاہتے تھے. آپ سمجھے, میں کچھ پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. اتنی تکلیف غوث پاک کو ہوئی جب آپ جنگل سے یہاں شہر میں آئے. سوچ سکتے آپ واپس جانے لگے, آپ نہیں, مجھے وہی جنگل چاہیے. اور ہمیشہ دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی, وہ جنگل کے دن یاد آتے تھے. اور حضور غوث پاک فرماتے مجھے وہ دن یاد آتے, ایسا لگتا ہے میں یہاں سے نکلوں اور جنگل میں جاؤں, مگر نہیں, کیونکہ میرے رب کا حکم ہے, مجھے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے, اس لیے میں یہاں رکوں گا. اس کے بعد حضور غوث پاک نے سارا سلسلہ شروع کیا. اس کے بعد میں پھر آپ نے واعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کیا. پھر اس کے بعد میں پڑھانا شروع کیا, تقریریں کی, درس و تدریس کا انتظام کیا, مدرسہ بنایا, مدرسے میں پڑھایا, بڑے بڑے علماء نکالے, بڑے بڑے خطابات کیے, اور پھر ولایت تقسیم کی. یہ سب بعد میں ہوا. 25 سال جنگل سے گزار کے آنے کے بعد جب شہر میں آئے, میں بات اتنی ہی بتانا چاہتا ہوں, ہمارے پیر ہے وہ رکے کیوں؟ ہمارے لیے. اور اگر وہ نہ رکتے تو قسم خدا کی یہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. پتہ نہیں کیا حال ہو چکا ہوتا اس کا, پتہ نہیں ہم کس طرح کے دین میں ہوتے, پھر ہم کس کو مانتے کس کو نہیں مانتے, کیا تباہی ہوتی, اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تھے. ایک رسول پاک کی آل میں کربلا میں حسین نے دین کو بچایا, اور انہی کی آل میں حضور غوث پاک نے دین کو زندہ کیا. اور اگر یہ نہ ہوتے تو دین کی قدریں پامال ہو چکی ہوتی, کچھ ہمارے پاس نہیں ہوتا. آج یہاں بیٹھ کر کے ہم یہ کام نہیں کرتے, اب میں صرف ایک بات بتاؤں گا, کیونکہ زیادہ وقت آپ کا لینا نہیں ہے. وہ ایک بات یہ ہے, حضور غوث پاک کا قول سناتا ہوں. اگر آپ مرید ہے غوث پاک کے, تو پھر اس کو گرے سے باندھ لو اس کو, اور زندگی بھر اس کو فراموش نہ کرنا. ایک درد لے کے آئے تھے غوث پاک ہمارے درمیان, حالات دیکھ کے, مگر پھر بھی ٹھہرے صرف ہمارے لیے, تاکہ ہم بھٹکنے نہ پائے, ہمیں راہ ہدایت دکھائی جائے, ہمیں اللہ رسول کا راستہ دکھایا جائے. اور وہ جام انہوں نے پلایا, وہ محبت کا جام, محبت رسول کا جام پلایا انہوں نے. تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک درد ہے, اس درد کو اپنے سینے میں پیدا کرو. تو ہم مرید ہیں. مجھے ایک چیز معلوم ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو ثابت کر دو. ہماری نسبت تو ہے اور محبت بھی ہمیں ہے, انکار نہیں کرتا اس کا میں, مگر اس محبت کی شمع کو اور بھڑکانا ہوگا. رسی تو جڑی ہے غوث پاک سے ہماری, مگر کچا دھاگا ہے. دھیان سے سنیے گا, مگر کیا ہے؟ کچا دھاگا ہے. کیسے سمجھاتا ہوں. یہ موئے مبارک ہے حضور غوث پاک کے, سب کے دلوں میں موئے مبارک کا عطب ہے, بولو ہے, دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے, یقین بھی ہے کہ اس سے برکت ملتی ہے, یقین بھی ہے کہ اس کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہے. شرف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, ہم تاجدار سمجھتے ہیں, بادشاہ سمجھتے ہیں جب اس کو اپنے سر پر رکھتے ہیں. یہ بات سچ ہے نا؟ مگر یاد رکھو یہ محبت کی رسی ہے اور کچی ہے. مگر شکر مانو یہ ان بزرگوں کا جو آرام فرما ہے,
ان کی محنت ہے یہ کہ آج ہم ان سے جڑے ہیں. یہ نہ ہوتے تو یہ بھی نہ ہوتا. یہ آرام فرمانے والے ہیں نا اسلاف، یہ ان کا صدقہ ہے کہ آج ہماری نسبت ان سے ہے. انہوں نے تو دکھایا ہم کو، انہوں نے تو سمجھایا، ورنہ ان کا نام وہاں سے یہاں کون لاتا؟ یہ اگر نہ پھیلتے تو ہم کس کو پہچانتے؟ غریب نواز نہ آتے تو ہم کس کو پہچانتے؟ نہیں، وہ پاسبل ہی نہیں تھا. تو یہ تو ان کا صدقہ ہے. تو نسبت تو ہے اور اچھی نسبت ہے، پاکیزہ نسبت ہے، مگر دھاگا کچا ہے. اس وجہ سے ہوا یہ کہ اس کچے دھاگے نے کچھ لوگوں کو توڑ دیا. اس کچے دھاگے کی وجہ سے کچھ لوگ ٹوٹ گئے. اب آپ کہیں گے کون ٹوٹے؟ تو میں بتاتا ہوں، ہماری ہی جماعت میں جو پہلے 11ویں کرتے تھے ان لوگوں نے بند کر دی اور اب نہیں کرتے، اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو شرک ہے اور یہ غلط ہے اور بدعت ہے. معاذ اللہ، جو کہتے جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہے، یہ طریقہ درست ہے، یہ نسبت ہے، اس کو قائم رکھتا، اس کو مت چھوڑنا. لیکن ان لوگوں نے اس دھاگے کو توڑ دیا، ان کا دھاگا ٹوٹ گیا. وجہ کیا رہی؟ دھاگے کو مضبوط نہیں کر پائے. ایک دھاگا تھا نا، دوسرا دھاگا اور لگانا تھا، تیسرا دھاگا اور لگانا تھا، چوتھا دھاگا اور لگانا تھا. ایسے 30 40 50 دھاگے لگانے کے بعد ٹوٹ سکتا تھا؟ بولو نہیں. پکا؟ اب کتنا بھی زور لگا دو، سب دھاگے ہی ہے جیسے بھی ہے، مگر توڑ نہیں سکتے تھا کوئی. اگر 10 دھاگے لگاتے تو ہم نے صرف رسومات کا دھاگا جوڑا. بزرگوں سے تعلق میں کیا کیا؟ صرف رسومات کا دھاگا. دھیان سے سنیے، عبادات کا نہیں جوڑا، صرف رسومات کا دھاگے جوڑے ہم نے. یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. جو فرض نہیں ہے، جو مستحب ہے وہ جوڑا، اور جو فرض ہے وہ چھوڑا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ دوسروں نے دیکھا، دیکھو کیا غوث پاک ایسا کہتے ہیں کہ فرض چھوڑو اور میرے ساتھ یہ مستحب کا دھاگا جوڑو. سمجھنے والوں نے سمجھا بات تو صحیح ہے، پھر یہ کون سی جماعت ہے جو ایسا کہتی ہے؟ تو پتا چلا اہل سنت جماعت ہے. اچھا، پھر آپ کی کون سی جماعت ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری جماعت تو یہ کہتی ہے کہ پہلے عبادت فرض، بعد میں مستحب. خیر، اس بہانے سے وہ لے گئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا فرض میں لگا دیا اور کہا مستحب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو چھڑا دیا. غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم نے دھاگے سے اور دھاگے لگا کر مضبوط نہیں کیا. رسومات کے دھاگے جوڑے ان کے ساتھ، جبکہ ان کے ساتھ عبادات کے دھاگے جوڑنے چاہیے تھے. اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ عبادات کے دھاگے جوڑے نا وہ مضبوط ہوئے. مجھ سے پہلے آپ نے مولانا سے سنا، میں زیادہ نہیں بولوں گا، بہت طویل ہو جائے گی بات. اصحاب کہف کا کتا، جانور ناپاک نجیس، کتا ناپاک ہے، پتہ ہے نا، اس کو پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر وہ ولیوں کے ساتھ بیٹھا. اب بیٹھا تو بیٹھا، جب وہ سوئے تو سویا بھی، جب وہ جاگے تو وہ جاگا بھی، جب وہ کروٹ بدلتے 6 مہینے کے بعد تو کروٹ یہ بھی بدلتا. اس نے کوئی نسبت نہیں جوڑی، وہ جو کرتے تھے کیا. تھا جانور لیکن ایسی نسبت اس نے جمائی، وہ جو کرتے تھے عبادت تو تھی نہیں. ان کو تو سونا تھا، ان کو تو خدا نے سلا دیا تھا، یہ بھی سو گیا. کہا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، بس تمہارے خلاف کچھ نہیں کروں گا. بات سمجھنے کی ہے، خلاف کچھ نہیں کروں گا. تم سو رہے ہو تو بھوکوں گا نہیں، ڈسٹرب نہیں کروں گا. تم سو رہے ہو میں بھی خاموش رہوں گا، میں بھی سوؤں گا. وہ بھی سویا ساتھ میں. تو اللہ کی رحمت ایسی برسی ہے کہ 6 مہینے بعد اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے تو کتا بھی کروٹ بدلتا تھا. اور پھر مقام یہ ملا کہ قرآن میں جتنی بار اصحاب کہف کا ذکر آیا آیتوں میں کہ وہ 3 تھے تو اللہ فرماتا چوتھا ان کا کتا تھا، وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا، وہ 8 تھے 9واں ان کا کتا تھا. ضرورت تھی کتے کا ذکر کرنے کے بار بار انسانوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ؟ یہ اتنے ہیں تو 75 ان کا بار بار
2 بار 3 بار 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 کتے کا ذکر بتانے کے لیے کہ کتا ہے تو کیا ہوا، نسبت تو ولیوں سے ہے، اب ضائع نہیں جائے گی. اور نسبت اس نے ایسی نہیں رکھی کہ وہ گیا اور آیا، نہیں، بیٹھ گیا. اس لیے قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، بیٹھ جا جم کے ولیوں کے پاس. تو کیسے بیٹھنا ہے؟ مزاروں کے پاس نہیں، میری مراد یہ نہیں ہے. تو مزاروں کے پاس بیٹھنے والے تو بہت مجاور ہیں، کچھ نہیں ملا. سمجھانا چاہتا ہوں ہماری جماعت کو کچھ، ان کے پاس کوئی بیٹھے اور خالی رہے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بڑا سرمایہ ہے ان کے پاس، اور یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا رد نہیں کرتا خدا. یہ کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد خدا سے کہتے ہیں مولا میں نے کہہ دیا تو دے دے. خدا رد نہیں کرتا، ٹالتا نہیں. ان کے بعد اتنے مقرب ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ اللہ والے. پھر ان کے پاس بیٹھ کر کے کوئی مایوس ہو، کھالی جائے اور کوئی فیض نہ ملے. ہماری جماعت کو فیض بھی نہیں پتا اصل میں، یہ بھی ایک ماتم ہے. کبھی موقع ملے تو اس پر بھی بات کریں گے. تو کچھ نہ ملے، اگر ہوتا کمال ان کے پاس بیٹھنے سے ملنا ہے تو ملنا ہے، مگر کیسا بیٹھنا ہے اس کو سمجھنا ہے. میری مراد جو ہے اس کو سمجھو. اگر صرف مزارات کے پاس بیٹھنے سے کمال ملتا تو ہر مجاور با کمال ہوتا. کتنے مجاوروں کو دیکھا ہے با کمال؟ ذرا بتاؤ. قسمت دیکھو ان کی، گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں وہ آستانے پر، گھنٹوں، کیا قسمت پائی ہے. مگر پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ تعلق نہیں بنا سکے. پھر کہتا ہوں ہماری جماعت کو خاص مخاطب کر کے، رسومات کا تعلق مت بناؤ. آپ ہزاروں چادر چڑھا دو، ان کو نہیں چاہیے، اور اس سے کوئی خوشی بھی نہیں ہے اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آپ ہزاروں لنگر کرو، ان کی اس میں اتنی خاص مرضی نہیں ہے. میری بات دھیان سے سننا. ابھی اس پر کوئی اعتراض کر سکتا نہیں، لنگر کھانا کھلانا یہ تو ثواب ہے، بالکل ثواب ہے، کوئی بھی کھائے ثواب ملے گا. ہاں ملے گا. اس پر ان کو خوشی ہوگی، ہاں ہوگی، ٹھیک. مگر اصل کیا مقصد ہے جو ان کی رضا ہوگی؟ بھوکوں کو کھلانا. کس کو؟ بھوکوں کو کھلانا. وہ کہاں آتے ہمارے یہاں؟ ایمانداری سے بتاؤ، جتنے لنگر ہوتے ہیں جو بھوکے ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی اہتمام ہے؟ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا ہے، لنگر ہو رہا ہے، غریب لوگ آ کے برتن لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں رکو ابھی ہمارے لوگ ہیں، ختم ہونے کے بعد بچے گا تو دیں گے، رکو. کانسیپٹ وہ تھا ان کو کھلانے کا، بھوکوں کو کھلانے کا. پیٹ جس کا بھرا ہے اس کو نہیں. تو آپ بھی کھائے مگر ان کو پہلے بٹا کے کھلائے. اس پر یہ راضی ہوں گے، اس پر ان کی رضا ہے، اس پر یہ راضی ہوں گے. تو ہم نے رسومات جوڑے. عطر چھڑکو، کیا کرنا ان کو؟ پھول لا کے ڈالو 20 روپے کے اور دعا مانگو ہزاروں کی. لاکھوں دے دے 20 روپے کے پھول پر. سنو، ان کو لالچ بھی نہیں ہے پھول کا، نہ پیسوں کا، نہ عطر کا، نہ چادر کا. نہیں، آپ یہ عہد کر کے جاؤ کہ میں عہد کرتا ہوں رسول کی سنت چہرے پہ سجاؤں گا، سجا لوں گا، میرا کام بنا دو. اب وہ کہیں گے مولا یہ تیرے رسول کی سنت سجانے کا عہد کرتا ہے تو اب دے دے. آپ ارادہ کرو زندگی بھر نماز کی پابندی کروں گا، اب تک نہیں کیا، مگر سرکار یہ کام کر دو تو کر دوں گا، پھر کبھی نہیں چھوڑوں گا، میرا یقین پختہ ہو جائے گا. کرنا تو ایسے بھی ہے مجھے، مگر کر دو. پھر وہ کہتے چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد دعا کرتے مولا یہ تیری راہ پر آئے گا، یہاں تک تو آیا ہے، آگے اور بڑھے گا، تو کام تو کر دے، یہ جھکے گا. رسومات سے رسی مت جوڑو، رسومات کا دھاگا مت باندھو ان سے، عبادات کا دھاگا باندھو، عبادات کا دھاگا باندھو ان سے، پھر آپ کو فیض ملے گا. صاحب مزار سے رابطہ بناؤ، مزار سے نہیں. سب نے مزار سے رابطہ بنایا ہے، صاحب مزار سے نہیں بنایا. مزار جو چاہتی ہے وہ دیا، چادر دی، پھول دیا، عطر دیا، غسل دیا، سندل دیا. یہ مزار کی خواہش ہے، یہ مزار چاہتی ہے. صاحب مزار کیا چاہتے ہیں؟
تو ان سے پوچھیں گے تو بتائیں گے جو میرا غوث چاہتا ہے، غوث پاک سے پوچھیں گے تو کہیں گے جو میرا رسول چاہتا ہے، رسول پاک سے پوچھیں گے تو کہیں گے جو میرا رب چاہتا ہے۔ یہ دھاگے بناؤ، نماز کا، روزے کا، اخلاق کا، عزت کا، لوگوں کے احترام کا، لوگوں کی مدد کا، لوگوں کو تعاون کرنے کا، بڑوں کی تعظیم کرنے کا، یہ دھاگا اپنے معاملات درست کر لو، ان کے نقش قدم پر چلنے لگو۔ یہ دھاگے جب بنیں گے نا تو پھر رسومات کے دھاگے ساتھ رہیں گے، کوئی توڑ نہیں پائے گا، ورنہ سب ہٹا دیا، صرف رسومات کا دھاگا توڑا، دوسروں نے دکھایا دیکھو یہ کوئی جماعت ہوتی ہے، یہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ غوث پاک کہتے ہیں کہ لنگر کرو نمازیں چھوڑو، نہیں، تو لوگوں نے کہا نیاز چھوڑو نماز پڑھو، ہم کہتے ہیں نیاز رکھو اور نماز پڑھنا شروع کرو۔ کوئی مذہب اور کوئی عقیدہ ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہے کہ نماز چھوڑو اور نیاز کرتے رہو، نہیں، نیاز سے بخشش نہیں ہونی، نیاز فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ غوث پاک نیاز سکھانے نہیں آئے، نماز سکھانے آئے تھے۔ ان کے دل میں جو درد تھا، جو واپس آئے، وہ نہیں گئے جنگل میں، وہ اس درد کو لے کر کے امت کو نمازی بنانا ہے، امت کو روزے دار بنانا ہے، امت کو راہ راست پر لگانا ہے، صراط مستقیم پر چلانا، یہ وہ درد تھا۔ اب مریدین کی بات کرتا ہوں، میں نے کہا محبت تو ہے مگر دھاگے کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ عبادات سے ان کے ساتھ تعلق عبادتوں کا بناؤ، اخلاق کا بناؤ، معاملات کا بناؤ، جو فرائض ہے اس کا بناؤ۔ اب آخری بات، مرید، محبت تو ہے مگر مرید کی جہاں تک بات آئی تو میں تو اتنا سمجھتا ہوں کہ مرید جو ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ آپ بھی کہیں گے ہاں، مثال کے طور پر مجھے افسوس لگتا ہے اس بات پر کہ میں یہ مثال دے رہا ہوں، مگر یہ مثال ہی شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے، کچھ لوگ بالی ووڈ ہیرو کو پسند کرتے ہیں اور بہت فین ہوتے ہیں، ان کے کیا ہوتے ہیں؟ فین ہوتے، بولتے ہیں، بہت زیادہ فدا ہوتے ہیں ان پر۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی پوری ہسٹری معلوم کرتے ہیں، وہ کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا چیز چاہیے ان کو، کیا چیز نہیں چاہیے، ہر طرح کی معلومات ان کے پاس ہوتی ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ایسے جن کا ہیئر اسٹائل ایسا ہے، تو کہ کیوں بھائی آپ کا ہیئر اسٹائل ایسا ہے؟ بولے میں ان کا فین ہوں، جو وہ لباس پہنیں گے وہ لباس پہنیں گے، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، دیکھنے والے دیکھ کے سمجھ جاتے کہ بھائی ان کے یہ فین ہے، ان پر یہ فدا، ان کی یہ نقل کر رہے ہیں۔ مرید تو ایسا ہی ہونا چاہیے، وہ ان کے مرید ہیں، ہم تو پیرانے پیر کے مرید ہیں، تو ہم کو کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے پیر نے بہت علم حاصل کیا، تو مریدوں کو بھی چاہیے بہت علم حاصل کریں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ حضور غوث پاک کی سب سے پسندیدہ چیز علم ہے، مرید کس کو پسند کریں گے پھر؟ حضور غوث پاک اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قطبیت کے مقام پر پہنچایا۔ قطبیت کے مقام پر پہنچنے کے لیے ریاضتوں کا ذکر نہیں کیا، علم کا ذکر کیا، علم کا ذکر کیا، اتنا ضروری ہے وہ، اور علم کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا، قطبیت کے مقام پر پہنچا ہوں۔ اب آپ سوچئے غوث پاک علم کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ بھائی اتنا پسند کرتے وہ قرآن کو کہ ماں کے پیٹ میں ہی قرآن کے 18 پارے حفظ کر لیے، اتنا قرآن کو پسند کرتے ہیں وہ۔ ذرا سوچئے، تو پھر مرید کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ ہے وہ رشتہ جس کو آپ کو مضبوط کرنا ہے، تو پھر اس رسی کو کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ بس یہ ایک پیغام حضور غوث پاک کے دربار سے ہے، یہ انہی کا پیغام ہے، انہی کی بات ہے، اس کو میری بات سمجھ کر کے مت سننا، میں نے ان کی بات آپ کو سنائی ہے، صرف وسیلہ ہوں میں، یوں سمجھ کے سنو کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں، بس۔ اب کتنی اہمیت تو میں کہہ رہا تھا، موئے مبارک کی اہمیت ہے، دیکھنے سے برکت ہے، تو مجھے بتاؤ ان کے قول میں برکت نہیں ہے؟ ان کے فرمان میں برکت نہیں ہے؟ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا فرمان رسول پاک کا فرمان ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ خدا کے حکم سے کہتا ہوں،
ان کا کہنا ان کی زبان تو ہے مگر کہنا ان کا نہیں، خدا کا ہے. تو بتاؤ ان کے قول میں کتنی برکت ہوگی. وہ جو کہتے اگر مرید کر لے، برکت حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے. اس سے بھی برکت ملتی ہے، انکار نہیں ہے. آثار سے بھی برکت ملتی ہے مگر آثار سے زیادہ اقوال میں برکت ہوتی ہے. اقوال جو وہ کہتے ہیں، جو قول ان کا ہوتا، اس میں زیادہ برکت ہوتی ہے. یہ یقین کرو آپ. ہم یہی کمزور پڑ گئے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں بھی برکت ہے اور اقوال میں بھی برکت ہے، اور اس سے زیادہ برکت اقوال میں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ہم نے اقوال کو چھوڑ دیا، فرامین کو چھوڑ دیا، آرڈرز احکام کو چھوڑ دیا. کیا غوث پاک کہتے ہیں؟ اس کی پرواہ ہی نہیں. غوث پاک کتنے ناراض ہے بے نمازیوں سے. آپ فرماتے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. اتنی ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا. ذرا سوچ کر دیکھیے، اتنی ناراضگی. نہیں پسند کرتے وہ، نہیں پسند کرتے وہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ان کا جلال بھی ایسا ہے. آپ کو پتا ہے سنت کے خلاف کچھ ہوتا تھا نا تو غوث پاک جلال میں آتے تھے. وہ وضو کرنے کا ایک ٹوٹی ہوتی ہے نا، جس کو ٹوٹی کہتے ہیں. وضو کرنے کا ایک لوٹا ہوتا ہے جس کو ٹوٹی ہوتی ہے. وہ تو ایک خادم تھا، حضور غوث پاک کو وضو کرایا، وضو کرا کر کے اس نے ٹوٹی رکھ دی. حضور غوث پاک نے ٹوٹی کی طرف دیکھا اور جلال بھری نگاہ سے دیکھا، اور دیکھتے ہی فوراً وہ ٹوٹی کا منہ قبلے کی طرف ہو گیا، خود بخود، جلال میں، خود بخود. تو خادم کہتا سرکار معاف کر دیں. خادم سمجھ گیا کیونکہ آپ کا جلال جلال تھا، کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. جلال کو کم کرنے کا بھی حکم خدا نے دیا. عبد القادر اپنا جلال کم کر لے، تیرے جلال سے پرندے گر کے مر جاتے ہیں. اگر اسی جلال کی گرفت میں کوئی آدمی آ گیا تو، کوئی بشر آیا تو خدا نے کہا عبد القادر جلال کم کر. تو حضور غوث پاک فرماتے پھر میں نے اپنے جلال کم کیا. تو ٹوٹی کو دیکھا تو رخ فوراً قبلہ کی طرف ہو گیا. خادم کہتا سرکار معاف کرتے، خطا ہو گئی. کیا خطا ہوئی پتا ہے؟ ٹوٹی کا منہ قبلے کی طرف نہیں کیا تھا، خلاف سنت کیا تھا. سنت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے رکھا جائے. خلاف سنت کیا تو غوث پاک کو جلال آیا. آپ نے محبت دیکھی، جلال نہیں دیکھا ان کا. اپنے پیر کی محبت دیکھی، جلال بھی تو دیکھو. سنت کے خلاف ہونے پر ناراض ہو رہے وہ. تو بزرگوں اور دوستو، اس میں یقیناً برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سے برکتیں حاصل کرنے والوں، تمہارے عقیدوں پر، تمہارے نظریوں پر مجھے رشک آتا ہے. قربان جاؤ ایسے عقیدے پر، مگر سفر کو تھوڑا آگے بڑھاؤ. یہاں سے آگے بڑھو، پیچھے مت جاؤ. مگر یہی رہو گے تو لوگ توڑ دیں گے تمہیں، بتائیں گے. اور بات ان کی صحیح ہے. وہ کہیں گے اس سے برکت لیتے نماز میں نہیں، لنگر سے برکت لیتے نماز میں نہیں. وہ کہیں گے نا. اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں سمجھنے کے لیے. لنگر کرنے والے اتنے عقیدت سے لنگر کرتے ہیں مگر رسومات میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس کے سوا غوث پاک کو راضی کرنے کا راستہ ہی نہیں. نہیں، یہ غلط ہے، یہ ہماری جماعت سے تعلیم نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. بالفرض ابھی یہ جو لنگر کرنا تھا، کرنے سے پہلے، لنگر کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص ایسا آتا جس کو کچھ حاجت ہے پیسوں کی، اور وہ کہے کہ مجھے حاجت ہے، آپ کے پاس رقم ہے، آپ نے سب نے مل کر کے ایک رقم کو جمع کیا، وہ کہتا مجھے دو. تو ایک آدمی کہے گا ٹھیک ہے یہ رقم اس کو دے تو، لنگر نہیں کرتے. صحیح ہے غلط ہے؟ سب بولو. صحیح ہے. مگر دوسرا آدمی کہیں گا لنگر چھوڑ کے پیسے دے رہے. یہ بھی نظریہ ہے ہمارے یہاں، لنگر چھوڑ کے پیسے دیں گے، یہ غوث پاک کا لنگر ہے. یہ بھی نظریہ ہے. مگر جو پہلے جو کہا نا آپ نے، ہاں وہ دین ہے. اس کو غوث پاک زیادہ پسند کریں کیونکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی. یہ دین ہے، حاجتوں کو پورا کرنا، حاجتوں کو پورا کرنا. ہمارے یہاں 10,000 کی چادر مزار پر چڑھائی جاتی ہے مگر 10,000 کی مدد نہیں کی جاتی کسی کی. دیکھیے جا کر کے یہاں وراثت لوگوں کی لوٹ لیتے ہیں، خاندان کی پراپرٹی چھین لیتے ہیں، اور غریب نواز کے دربار میں جا کر کے 1 لاکھ کی چادر چڑھاتے ہیں. یہ رسومات سے بزرگوں کو
کو کوئی فائدہ نہیں اور بزرگوں سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. ان کے حقوق ادا کرو, جاؤ غریب نواز کے دربار میں کچھ مت مانگو, سرکار عطا کریں گے. تو شریعت پر عمل کر کے آیا ہے, میرے رسول کی سنت اور شریعت پر عمل کیا ہے, تجھے نواز دیتا ہوں. تجھے کم ملانا پراپرٹی میں حصہ, میری ذمہ داری ہے, میں تجھے دوں گا. یہ ہے تعلق, یہ رسیاں جوڑنی ہے ہم کو. جتنا وقت مجھے میسر آیا شاید میں نے زیادہ لے لیا, لیکن اس میں ایک بات میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. اللہ کرے یہ بات سب کے دلوں میں اتر جائے. اہل سنت و جماعت بہت بہترین عقیدہ اور نظریہ ہے, بہترین. اس میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے عوام نے, ہاں, ورنہ اس سے بہتر کوئی عقیدہ نہیں. بہترین کانسیپٹ ہے, بہترین. اور میں کہتا ہوں رشک آتا ہے مجھے, جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کی تعظیم کرتے ہی وہ قوم, جو حضور غوث پاک کے منہ مبارک کو دیکھنے کے لیے ترستی ہے, وہ قوم, ان کو صرف سمجھانے کی ضرورت ہے. آپ کی عظمت اور آپ کے ادب پر قربان, تھوڑا آگے بڑھو اور رسول پاک کے احکام پر بھی عمل کرو, اس کا بھی ادب کرو. اس سے زیادہ ادب احکام کا ہے, اقوال کا ہے, جو وہ کہتے ہیں اس کا ہے. اطاعت کا ادب سب سے زیادہ ہے. رسول پاک کی زبان سے جو نکل جائے اس کا ادب سب سے زیادہ, غوث پاک کی زبان سے جو نکلا ہے اس کا ادب سب سے زیادہ ہے. نا یہ عقیدہ ہمارا, بس آگے بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی ہمیں توڑ نہ پائے. رب کریم کے بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.